آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بلوغ المرام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ تحاویہ پڑھیں گے، چونکہ یہ سبق لاسٹ ہفتے رہ گیا تھا وقت کی تنگی کی بنا پر۔ اور کچھ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب النکاح ہے، اور اس کے کچھ اہم مسائل ہیں الحمدللہ، جو ہر انسان کی زندگی میں یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل۔ تو اس میں بہت ہی لوگوں میں افراط و تفریط کا ماحول دیکھا جاتا ہے۔ کوئی شریعت کی نام پر نہ جانے مختلف طریقے کے بدعات خرافات ایجاد کرتے ہیں، تو کوئی یعنی اپنی نفسانی تمنائیں خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو صحیح نکاح کا طریقہ کیا ہے، نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتلائے ہیں کہ کس طرح ایک لڑکی کا انتخاب کرے اور ایک لڑکے کا انتخاب کرے، اور اس کے کیا اہم مسائل ہیں۔ تو کتاب النکاح کے اس بلوغ المرام کے اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ پڑھے ہیں اور انشاءاللہ مزید جو اس کے اندر احادیث ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کتاب النکاح میں تقریباً کچھ احادیث گزر چکی ہیں کہ جس میں کس طریقے سے رشتہ طے کرنا چاہیے، کس کو ترجیح دینا چاہیے، تمام مسائل گزر چکے ہیں۔ اور آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنے کا کیا حکم ہے، اس کو دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے تو کیا کرنا چاہیے، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، تو فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو اس کو کچھ دیکھ لے جو اس کے لیے نکاح کا باعث ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کسی خاتون سے، تو اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں حکم کس کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے۔ جمہور کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے مرد کو چاہیے کہ عورت کو جس سے وہ نکاح کر رہا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے خود ایک مرتبہ دیکھ لے، تو اس کا حکم جمہور کے نزدیک مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کیونکہ حدیث کیا ہے، فلیفعل، تو وہ چاہیے کہ وہ اس طرح کرے، یعنی اس عورت کو دیکھ لے۔ اس حدیث کو امام احمد بن ابو داود نے روایت کیا، اور یہ حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی نسائی میں ایک اور حدیث ہے، مغیرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، تو یہ حدیث ہماری اس باب کی حدیث کے لیے شاہد ہے۔ اور ابن ماجہ اور ابن حبان میں بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی اس حدیث کے لیے شاہد ہے، یعنی اس حدیث کی تقویت کے لیے، چونکہ یہ حدیث پر اس طریقے سے جمہور علماء کرام کا یہ حکم ہے کہ یہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص کسی قابل اعتماد اپنے رشتہ دار خاتون کو بھیج کر عورت کے چہرے کے متعلق، رنگ و روپ کے عادات خصال کے متعلق پتہ کرا لے تب بھی ٹھیک ہے، مطلب دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم کرانے کے سلسلے میں ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بھیج کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ تو اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے، لیکن ابھی جو ہم حدیث پڑھے ہیں پہلی حدیث، اس کی روشنی میں یہ حکم واجب سے مستحب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس کا حکم۔ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تزوج امرأة
انظرت الیہا قال لا قال اذهب فانظر الیہا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے جو شادی کرنا چاہتا تھا، فرمایا کہ کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے دیکھ لو۔ چونکہ ایک اور روایت یا شاید اسی کے متعلق ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ انصار کی خواتین کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، نہیں چھوٹی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، لہٰذا ان کو پہلے دیکھ لے، پسند کر لے۔ تو بہرحال ایسا شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام کیا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے امر وجوب کے لیے معلوم ہوتا ہے، لیکن نہیں بلکہ جیسے حدیث سے واضح ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھنا پیغام نکاح سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو کب دیکھنا چاہیے؟ بتا رہے کہ پیغام نکاح سے پہلے، کیونکہ پیغام نکاح کے بعد اگر جواب دے گا، یعنی نکاح کا پیغام دینے کے بعد پھر دیکھنے کے بعد پسند آئی یا پسند نہیں آئی، اگر پسند نہیں آئی تو لڑکی والوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کل ہمارے ماحول میں یہی ہو چکا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں تو ایک لڑکی کے لیے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، 1 سے 10 رشتے دیکھتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ 1 سال 2 سال تک خالی رشتے دیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ 1 لڑکی 2 لڑکی، کئی گھروں میں جاتے ہیں، جا کر لڑکی کو دیکھتے ہیں لڑکی، اور اسی طریقے سے لڑکی کے گھر والوں سے مختلف چیزیں یعنی حاصل کرتے ہیں، دعوتیں لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر آخر میں رشتہ کینسل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی دنیاوی امور کو دیکھ کر۔ دین کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو کبھی کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس دین سے زیادہ دنیا اہم ہوتی ہے، اسی لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کو کافی تکلیفیں دیتے ہیں لڑکے والے، اور بار بار مختلف گھروں میں جا کر رشتے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایسے رویے سے باز آنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے یا جو بھی شادی کرنے والے ان کو چاہیے کہ ہم دین کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے کو قبول کر لیں۔ ضروری نہیں کہ سب گورے رنگ کے ہوں، سب خوبصورت ہوں، یعنی ہر اعتبار سے جنتی خاتون ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت میں ہی وہ جنتی خاتون ملے گی۔ سب سے اہم چیز دین ہے، دین کی بنیاد پر رشتہ طے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سلسلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اہم دین ہے۔ جب دین نہیں ہے، دنیا ہے، تو ایسے رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیث اسی طریقے سے نکاح کے متعلق کہ اگر کوئی شخص پہلے ایک رشتہ بھیجا ہے کسی لڑکی کے گھر، تو کیا دوسرے اور انسان کے لیے، دوسرے نکاح کرنے والے کے لیے کیا اجازت ہے کہ اسی لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جبکہ پہلے سے ایک رشتہ چل رہا ہے؟ کیا حکم ہے؟ تو یہ حدیث سے ہمیں اس کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے تا وقت کہ پیغام نکاح دینے والا اس سے پہلے اسے از خود چھوڑ دے۔ ایک پوائنٹ دوسرا، یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے۔ تو 2 صورتوں میں اسی لڑکی کو پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے ایک شخص پیغام نکاح بھیج دیا ہے تو وہ نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر دوسرا شخص اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ خود جو پیغام نکاح پہلے دیا ہے وہ اجازت دے کہ تم اور بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہو، لڑکی والوں سے کہا، یا پھر جو دوسرے اگر رشتے تلاش کر رہے ہیں لڑکے کے لیے تو ان کو بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں اور کچھ اہم مسائل کیا معلوم ہوتے ہیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے یہ ہے کہ نکاح پر پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، اور یہ جمہور کے نزدیک ممانعات تنزیہی میں یعنی کراہت ہوتی ہے، لیکن تحریمی میں بالکل حرام ہوتا ہے، بالکل اس میں وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ملتی ہے اس کے
دیکھنے میں تو یعنی اس حدیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے. حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اس کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مشورہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ اور فلاں نے بھیجا، جیسے کہ شاید معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتی ہیں اور صفوان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، ایک تو بخیل ہے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی کندھے سے لکڑی نہیں ہٹاتا ہے، یعنی بہت مارنے توڑنے والا وہ شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح ہے اس کا مشورہ دیا. تو اس حدیث کے روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی خاتون کے پاس ایک سے 4 لوگ نکاح کا پیغام ایک ہی ساتھ بھیج سکتے ہیں. چونکہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو دوسرا جو پیغام دینے والا ہے اس کو علم نہ ہو کہ پہلے نے پیغام بھیجا ہے، یعنی ایک نے پیغام بھیجا ہے تو دوسرے کو اس کا علم نہ ہو. اور بعض نے کہا اس حدیث کے بارے میں کہا کہ منگنی طے ہو جانے کے بعد پیغام نکاح کی ممانعت ہے، پہلے نہیں ہے. یعنی کوئی کسی سے رشتہ طے کرنے کے لیے منہ میٹھا کرتے ہیں، انگوٹھی پہناتے ہیں، اس طریقے سے بات پکی کر لیتے ہیں، تو بات پوری پکی ہو جانے کے بعد دوسرا اس کو اسی عورت سے اسی عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ درست نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یعنی ایک ہی لڑکی کے پاس کئی رشتے بھیجتے ہیں، جبکہ ایک رشتہ اس کا چل رہا ہوتا ہے کسی اور جگہ پر، یا منگنی ہو جانے کے بعد بھی توڑوا دیتے ہیں. خصوصاً خاندان والے اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ سب کرنا جائز نہیں ہے. ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا، ہاں اگر وہ جہاں پر اس کا رشتہ ہوا ہے وہ دیندار نہیں ہے، اس عورت کے لیے وہ لڑکا مناسب نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، وہ پتہ چلا کہ بعد میں رشتہ طے ہونے کے بعد کہ وہ شخص جس سے وہ پہلے اس کا نکاح ہونے والا ہے، جس نے پیغام بھیجا، وہ شرابی ہے یا پھر جو ہے بے نمازی ہے، یا اس طریقے سے اگر کوئی چیزیں معلوم ہوئیں، یا پھر بالکل ہی یعنی ایسا کمزور ہے کہ جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کفو کی وجہ سے کوئی دوسرا اس کو ذرائع ہمدردی اگر پیغام نکاح بھیج کر اس کو اس شخص سے دور کرے تاکہ اس عورت کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، تو یہ اور بات ہے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. بہرحال اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جب کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی طے ہو گئی ہے، تو ایسی صورت سے اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ مہر کے متعلق، کہ مہر کتنا ہونا چاہیے کم سے کم، اور کیا کیا مہر بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ سب مسائل اب آنے والی حدیث میں ہمیں معلوم ہوگا. اس حدیث کی بڑی طویل روایت ہے، عربی متن بھی بہت طویل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس اختصار کے ساتھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ حدیث بخاری کی روایت ہے اور صحیح، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی بھی ہے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی بھی الفاظ ہیں اس حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنے آئی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنے آئی ہوں. جئت اہب نفسی لک نفسی. تو فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنے کے لیے کہا تو اسے ایک نظر دیکھا، پھر نظر اوپر نیچے کر کے ذرا غور سے دیکھا اور اپنا سر نیچا کر لیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں جس سے نکاح کا ارادہ ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، تو
وہ کیا ہے نیچے بیٹھ گئی. اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے. فقام رجل من اصحابہ فقال رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عورت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے میرا نکاح کرا دے. فزوجنیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فہل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی مہر دینے کے لیے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک اور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی سے مطالبہ نہیں کیا کہ تمہارے پاس کتنا جو ہے پیسہ ہے جہیز میں دینے کے لیے، کتنا سونا ہے، اور تمہارے والد کے پاس کیا کیا ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی سے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دیکھو ایک جو صحابی جو شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے. کتنی سادگی سے شادی ہو رہی ہے دیکھے. تو اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ گھر والوں کے پاس، اذهب الى اہلک، تم اپنے گھر جاؤ اور تلاش کرو آیا کوئی چیز تمہیں ملتی ہے. فانظر هل تجد شیئا. ثم ذهب ثم رجع، تو وہ شخص چلے گئے اور واپس آئے صاحب رسول. پھر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی چیز نہیں ملی، اور ما وجدت شیئا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا انظر ولو خاتما من حدید، ٹھیک ہے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ کم سے کم تلاش کرو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی اگر مل جائے تو یہ بہتر ہے، کم سے کم اس کو تو تلاش کر کے لے کر آؤ. وہ آدمی پھر گیا اور واپس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی تک بھی میسر نہیں ہے. اب یہاں پر طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک صحابی رسول ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان کے پاس کیا ہے دیکھیے وہ بیان کر رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولكن هذا ازاری، فقال سهل ما له رداء فلها نصفه. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس ایک تہبند ہے، یعنی جو نیچے ہم لنگی جیسے باندھتے ہیں ویسا کپڑا ہے. جو سہل بن سعد جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چادر ایسی تھی کہ یعنی اس نے کہا کہ اوپر کی چادر نہ تھی، یعنی نیچے لنگی تو تھی، لنگی جیسی کوئی چیز، لیکن اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی اور چادر نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آدھا حصہ میں اسے دوں گا مہر میں اس عورت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو نامنظور فرمایا کہ وہ خاتون تیرے اس تہبند کو تہبند سے کیا کرے گی، یعنی اگر تو اسے پہن لے تو اس کے لیے کیا بچے، اور اگر وہ اسے پہنے گی تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سن کر وہ آدمی نیچے بیٹھ گیا، تھک گئے، ہار گئے، کیا کریں گے، کوئی چیز نہیں ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں. دیکھو یہاں پر ہمارے اور اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل زمین نظر آتا ہے کرنے کے لیے. آپ کے گھر والے ان کو گھر بناؤ اور اچھا سا سب کچھ جو ہے پہلے سے تیار کرنا ہر چیز. اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے لیے 20 سال 35 سال ہو رہا ہے پہلی شادی کے لیے. تو اتنی جو ہے لڑکی عمر تک کوئی باہر ہے امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی سعودی عرب، کوئی قطر، کوئی الگ الگ کنٹری کو جاتے ہیں، آپ کر لیں اس کے بعد شادی کریں. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیا ایسا کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک چادر وہ بھی نیچے پہننے کے لیے اور اوپر کے لیے بھی اس کے ان کے پاس نہیں تھا، کے باوجود بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی اللہ کی نافرمانی سے بچے. انہیں اس کے بعد دیکھے صحابی کو، کیونکہ بہت دیر ہو گئی کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے، بیٹھے آخر وہ جانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا ماذا معك من القرآن، کہ تمہارے پاس کتنا قرآن یاد ہے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے. آخر میں کون سی چیز کام آ رہی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ان کے سینے میں محفوظ ہے وہ
تو پھر وہ کہیں آئیں، اور آگے کی روایت میں ہے کہ مجھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقرأہن عن ظہر قلب، تم اسے اپنے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ اذهب فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، تو فرمایا کہ جاؤ، میں تجھے اس کا مالک بنا دیا ہے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جا، میں نے اسے تیری زوجیت میں دے دیا ہے، فقد املکناکھا، انطلق فقد زوجتکھا فعلمھا من القرآن، پس تو اسے کچھ قرآن سکھا دو تو یہ تیرا مہر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بخاری کی روایت میں املکناکھا بما معک من القرآن، تو ہم نے تجھے اس کا مالک بنا دیا اس قرآن کے عوض جو تجھے یاد ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ما تحفظ، تم کتنا قرآن تمہیں حفظ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ التي تلیھا، کہ سورہ بقرہ اور اس کے ساتھ والی سورت، یعنی سورہ آل عمران۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقم فعلمھا 20 آیہ، اٹھو اسے 20 آیات سکھا دو۔ 20 آیات جب تم سکھائیں گے تو یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث کی شرح میں اور کچھ نئے مسائل ہیں، اور ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو خاتون کو دیکھا، تو اگر اس سے نکاح کا ارادہ ہے تو ایسا دیکھ سکتے ہیں، اوپر سے نیچے تک اور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر مہر کا مسئلہ ہے کہ یہ دلیل تعلیم قرآن بھی مہر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مہر نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے دریافت فرمانا کہ تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے یا کیا معنی کا ہے۔ اس مرد کو چیزوں کے تلاش کا پہلے حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چیز بھی مہر بن سکتی ہے، کوئی معمولی چیز بھی مہر بن سکتی ہے، کیونکہ لوہے کی انگوٹھی کی یہاں کی کم قیمت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ نفع بخش چیز کا مہر مقرر کرنا درست ہے، یعنی ایسی چیز جس سے کچھ نہ کچھ کے فائدہ ہے، کوئی کپڑا دے کر، کوئی کچھ اور یعنی گلے کا سیٹ دے کر یا پیر کی پٹی دے کر، یعنی کوئی بھی چیز جو فائدہ بن سکتی، فائدہ دے سکتی ہے، تو اس کو مہر مقرر کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ تو اس حدیث سے اور بھی بے شمار مسائل معلوم ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ جو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح بالکل آسانی سے کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی بڑی دعوت کا بھی اعلان نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی یعنی 1 روپیے کا بھی اس میں خرچہ نہیں ہے۔ دیکھو 1 روپیے کا بھی اس میں خرچہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل سادگی کے ساتھ مرد کو کہا کہ کچھ مہر دے دو، اور مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نصیحت والی حدیث ہے۔ آج کل کے ماحول کے لحاظ سے جو اولاد کی پریشان رہتے ہیں بچیوں کے لیے شادیوں کے سلسلے میں، کہ آپ اپنا مزاج یا اپنی فکر سادگی سے رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی بہت سے ایسے رسم و رواج کر لیتے ہیں جو بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دل میں نیت ہوتی ہے، ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے، کچھ نہ کچھ دیں گے یا کچھ نہ کچھ دیں گے، اس کے بعد پھر خوشیاں کہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو سامنے والا کہا کہ بدعت ہے، خرافات ہے، ہمارے معاشرے میں درست نہیں ہے، پھر بھی ہماری خوشی ہے، ہمارے بچوں کی خوشی ہے، ہمارے دوستوں کی خوشی ہے، رشتہ داروں کی خوشی ہے، اس طرح کہہ کر ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اس سے مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے مقدم دیکھنا ہے کہ دینداری کو دیکھنا ہے۔ دیندار اگر خاتون سے نکاح کریں گے یا دیندار لڑکے سے، اور اسی طرح اخلاق والے لڑکے سے یا اخلاق والے لڑکے سے نکاح کریں گے تو زندگی میں خیر و برکت ہوگی، خوشیاں ملیں گی۔ اس کے بعد کی ایک اور حدیث سے ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کیا ہے کہ نکاح کو چھپ کر کرنا چاہیے یا نکاح کو اعلان اعلان کرنا چاہیے۔ نکاح چھپ کر کریں یا اعلان کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا کہ نکاح اعلان کرنا چاہیے، چاہے لوگوں کو پتہ چلے، خفیہ طور پر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ
لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہیں بلکہ غلط تعلقات قائم ہوئے اس طریقے سے. حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو عامر رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا یا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح علی الاعلان کیا جانا چاہیے، خفیہ اور چھپے طور پر نہیں. اسی لیے کہ میری کے تعلقات پر کسی کی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریعت میں جو حکم ہے کہ ولی کی اجازت ہو، ولی ساتھ ہو، اور اسی طرح 2 گواہ ہو، تاکہ چھپے کرنے سے یہ تمام چیزیں یعنی چھپے کرنا درست نہیں ہے، اور تاکہ 2-4 لوگوں کو پتہ چلے اور اس کے بعد ولیمہ کر لیں، تو ولیمہ بھی 4 لوگوں کو دعوت دیں. تو یہاں تک ہم حدیث کے درس پر توقف کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم 3 گھنٹے کے 2 گھنٹے کر دیے ہیں 7 سے 9 بجے تک. انشاءاللہ ہم حدیث کے بعد پڑھتے ہیں عقیدہ.